بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، عمران خان کے خلاف تمام تر غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اٹھانے کے باوجود مافیا ہینڈلرز اور سہولتکار بند گلی میں پہنچ چکے ہیں اور امریکی اجازت اور ایما پر پوری دنیا کو قرض فراہم کرنے والا ادارہ، جس سے شہباز شریف کی چنتخب حکومت قرض پروگرام حاصل کرنے کی سرتوڑ کوششیں کر رہی ہیں۔ جی ہاں، IMF اس کا وفد پاکستان میں عدلیہ کی تعیناتیوں کا جائزہ لینے پہنچ چکا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اس وقت جائزہ لیا جا رہا ہے۔ عمران خان کے موقف کی جیت ہو چکی ہے کہ عدلیہ کے اندر ججز کی تقرریاں جو ہیں وہ طاقتور حلقوں کی جانب سے کی گئی ہیں۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ، اور یقیناً یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی مستقل مزاجی، عمران خان کی بھرپور اعصابی جنگ کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اب معاملات آہستہ آہستہ اس چنتخب حکومت کے لیے آگے آنے والے دنوں میں سخت ترین ہونے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک ایسے موقع کے اوپر ہوا ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان پہلے، اس کے بعد پھر ایک جج صاحب بابر ستار خط لکھ چکے۔ 2 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی جانب سے خط لکھا گیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ جناب آپ عدلیہ کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کریں، آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے ججز کی تقرریاں تعیناتیاں ہو رہی ہیں وہ آئین اور قانون کو روندنے کے مترادف ہے۔ اور جو تبدیلی جو کیا گیا جناب، ٹرانسفرز کی گئیں بلوچستان اور سندھ سے اور لاہور ہائی کورٹ سے، ان کا مقصد اسلام آباد ہائی کورٹ کو برباد کرنا ہے، اس کی آزادی کو ختم کرنا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 4 سینئر جج صاحبان کی جانب سے بھی کچھ اسی قسم کا ملتا جلتا خط سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو لکھا گیا، جس میں انہیں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کے خلاف، اس کے راستے میں وہ رکاوٹ بنیں گے، اور جب تک 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر فل بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہیں کر دیتا، اس وقت تک یہ جو معاملات ہیں ججز کی تعیناتیوں کے، یہ جو آپ بار بار جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیتے ہیں، اس کو فی الحال روک دیا جائے۔ اور اسی قسم کا خط آج پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں جوڈیشل کمیشن کے علی ظفر صاحب، ان کی جانب سے بھی ایک خط لکھا گیا جو کہ بڑا امپارٹنٹ ہے، اور انہوں نے کل کا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے۔ جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر نے یہ خط لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان کو، اور خط میں یہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیارٹی کا معاملہ حل ہونے تک اس اجلاس کو مؤخر کیا جائے، کیونکہ ججز کی ٹرانسفر سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سینیارٹی لسٹ تبدیل کر دی گئی ہے۔ اور جوڈیشل کمیشن کے رکن نے خط میں یہ بھی کہا کہ ججز تبادلوں سے اس قسم کا تاثر جا رہا ہے کہ سارا بندوبست عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلوں کے لیے کیا گیا ہے، جو اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگنے جا رہی ہیں۔ خط میں علی ظفر کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ مناسب ہوگا کہ ججز کی سینیارٹی کا مسئلہ حل ہونے تک کمیشن اجلاس مؤخر کیا جائے، اور اگر کمیشن کو اجلاس کرنا ہی ہے تو ٹرانسفر شدہ ججز کا معاملہ زیر غور نہیں لایا جائے۔ 2 دن قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو خط لکھا تھا کہ جس میں ٹرانسفر ججز کی سینیارٹی لسٹ جاری کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، اور جسٹس بابر ستار نے 6 صفحات پر مشتمل اپنے اس خط میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے ہائی کورٹ ایڈمنسٹریشن کمیٹی کی تبدیلی کو بھی غیر قانونی قرار دیا تھا، اور خط میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سینیارٹی لسٹ اور ایڈمنسٹریشن کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ جج کے حلف اٹھائے ٹرانسفر ججز کو کمیٹی میں رکھنا غیر قانونی ہے۔ 1 فروری کو لاہور سے، سندھ سے اور بلوچستان ہائی کورٹ سے ایک جج کا تبادلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زرداری صاحب نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر، شہباز کی چنتخب حکومت کی خواہش پر کیا گیا، اور لاہور ہائی کورٹ سے سرفراز ڈوگر، سندھ ہائی کورٹ سے خادم سومرو
اور بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس آصف کو اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا۔ انتظامی کمیٹی اگلے دن عامر فاروق صاحب نے تبدیل کر دی، خود کو چیئرمین بنا لیا، سرفراز ڈوگر اور خادم سومرو کو ممبران مقرر کر لیا۔ اور اس سے پہلے جو اجلاس ہوا تھا یحییٰ آفریدی صاحب کی صدارت میں جوڈیشل کمیشن کا، اس میں لاہور ہائی کورٹ کے لیے موصوف نے 9 ایڈیشنل ججز کے ناموں پر اتفاق کیا۔ مرضی کے تمام تر نام اس کے اندر جو نون لیگ کی پسند ہے وہ تمام تر اب اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھے۔ یہ ہے جناب وہ سارا بیک گراؤنڈ۔ اور آج جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے بھی وہی بات کی جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور مافیا حکومت کو پسند آ رہی ہے۔ اگرچہ کہا کہ 26ویں ترمیم کو پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی ختم کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ کسی ریگولر بینچ کے پاس آئین کی تشریح کا اختیار نہیں ہے۔ اور پھر آگے چل کر انہوں نے لکھا جناب کہ ہم نے تو وہ 2 ججز کا جو فیصلہ تھا ٹیکس والے معاملے کے اندر منصور علی شاہ اور عقیل عباسی صاحب کا، وہ کہا جناب اس کو تو ہم نے واپس لے لیا ہے، وہ والا معاملہ جو ہے وہ واپس ہو چکا ہے۔ اور جملہ کیا انہوں نے استعمال کیا، محمد علی مظہر صاحب کیوں یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں، کیوں انہوں نے لکھا کہ آئینی بینچ نے درست طور پر 2 رکنی بینچ کے حکم نامہ واپس لیا تھا اور ہم 26ویں آئینی ترمیم پر کان بند نہیں رکھ سکتے، آئین کا حصہ ہے اور سب کچھ کھلی کتاب کی طرح ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ترمیم چیلنج ہو چکی ہے، لیکن جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا ہم معاملات اس ترمیم کے تحت ہی چلائیں گے۔ تو جناب فیصلہ کیجئے، فل کورٹ بلائیے، اس کے سامنے معاملہ رکھیے اور جلد جلد دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیجئے۔ لیکن کیونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی کچھ اسی قسم کی خواہش ہے، اس لیے معاملات کو اسی طرف لے کر جانا چاہتی ہیں پاکستان کی عدالتیں، جو کہ اس وقت پاکستان کی چنتخب حکومت اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کی خواہش ہے۔ اسی دوران یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے، یہ سارا کانٹیکسٹ ہے، اسی دوران یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ عالمی مالیاتی ادارہ IMF جس سے شہباز حکومت قرض بھی حاصل کرنا چاہتی ہے، شہباز حکومت اس سے اپنی مرضی کا پروگرام حاصل کرنا چاہ رہی ہے بجٹ سے پہلے، وہ جناب پاکستان کے اندر مختلف اہم ترین امور کا جائزہ لینے وہ وفد جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ اور وہ مشن اس وقت پاکستان کے اندر ہے IMF کا، جو کہ ججز کی تقرری اور عدلیہ کی آزادی کا جائزہ لینے میں مصروف ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور خاص طور پر ایک ایسا عالمی ادارہ IMF جو کہ امریکی ایما کے بغیر کام ہی نہیں کرتا۔ امریکہ سے جب تک گرین سگنل امریکی انتظامیہ سے نہ ملے اس وقت تک اس کا بورڈ آف ڈائریکٹر کسی ملک کے حوالے سے فیصلہ ہی نہیں کرتا قرض کے حوالے سے۔ اور امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ آنے کے بعد، حالات بدلنے کے بعد، وہ IMF جو پاکستان کی اس چنتخب حکومت کے ساتھ جو بائیڈن انتظامیہ کے کہنے کے اوپر میٹھا بڑا اچھا سا ڈیل کر رہا تھا، اچھا بچہ سمجھ کے ان کی تمام تر خواہشیں پوری کر رہا تھا، اس کی جانب سے یہ اقدام بڑا معنی خیز قرار دیا جا رہا ہے کہ نہیں جناب، اب ہم ججز کی تقرری اور عدلیہ کی آزادی کا جائزہ لیں گے اور اس پر ہم مستقبل کے فیصلے کریں گے۔ اور یہ جناب جوڈیشل کمیشن، سپریم کورٹ آف پاکستان سمیت، یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے، غور سے سننی ہے آپ نے کہ جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان سمیت 19 وزارتوں، محکموں اور اداروں کے نمائندوں سے یہ جو IMF کا مشن ہے اہم ترین، یہ ملاقاتیں کرنے جا رہا ہے۔ اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس بھی بلائے جا چکے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کر رہی ہے یہ آفریدی صاحب کی صدارت میں آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ جو مشن ہے اس کا فوکس کیا ہے؟ قانون کی حکمرانی، انسداد بدعنوانی، مالیاتی نگرانی اور اس کے ساتھ ساتھ ججز کی تقرری اور عدلیہ کی آزادی کہاں تک ہے پاکستان کے اندر۔ اگلے ہفتے جوڈیشل کمیشن کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہے، یہ ججز کی تقرری کے طریقہ کار کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے، پھر عدلیہ کی آزادی کا جائزہ لینے کے لیے سپریم کورٹ میں بھی یہ ملاقاتیں کر رہا ہے، سپریم کورٹ ججز کے ساتھ بھی بینکنگ اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی معاملات کا جائزہ لے رہا ہے۔ 6 فروری کو اس نے اپنے کام کا آغاز کیا تھا، اور وہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں چپ چپیتے، لیکن اب آج یہ خبر نکل پڑی 9 فروری والے دن میں سامنے آ گئی کہ جناب یہ تو مشن کام کر رہا ہے، اور 14 فروری تک اسے کہا گیا ہے
یہ کہا جا رہا ہے کہ رپورٹ یہ اپنی سبمٹ کرے گا 14 فروری تک اپنے اعلیٰ حکام کو، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تک بھی پہنچے گی۔ اور کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس مشن، یہ اکیڈیمک مشن ہے، اس کا قرض پروگرام سے تعلق نہیں ہے، تو ان کو جناب ہم نے بتانا یہ ہے کہ چاہے یہ اکیڈیمک مشن ہی ہے، لیکن اس اکیڈیمک مشن کی جو سفارشات ہیں نا، وہ بڑی امپارٹنٹ سمجھی جاتی ہیں مستقبل کے حوالے سے، جب بھی کوئی بھی کسی قسم کے جو فیصلے ہیں وہ کرنے ہوں۔ اور یہ عدلیہ کے اندر ہو کیوں رہا ہے سب کچھ، اپنی مرضی کے ججز لائے کیوں جا رہے ہیں، تاکہ 8 فروری 2024 کو جو مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا اس کو جناب چھپایا جا سکے۔ آج ایک اداریہ لکھا ہے جناب، جو ہے وہ ڈان کی جانب سے ایک اداریہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، وہ جناب انتہائی خوفناک ہے، اور وہ اداریہ 8 فروری کے ملکی تاریخ کے جو متنازع ترین، دھاندلی زدہ ترین انتخابات ہیں ان کے اوپر انہوں نے لکھا ہے۔ غور سے سنیے گا، بہت خاصے کی چیز ہے یہ۔ ڈان کا ایڈیٹوریل پوری دنیا کے اندر بڑا مانا جاتا ہے، اور انہوں نے کہا جناب انورٹڈ کاماز کے اندر کہ آج کے دن کو یادگار دن کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ 1 سال قبل آج ہی کے دن تمام مذاہب، ثقافتوں، نسل اور سماجی اقتصادی طبقات سے تعلق رکھنے والے بالغ پاکستانی ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن کی جانب روانہ ہوئے، تو پتہ چلا کہ جناب انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے۔ کچھ بھی اس دن توقعات کے مطابق نہیں ہوا، نہ ہی ہماری اور نہ ہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی، کیونکہ توقع کیا تھی؟ یاد رکھا جائے تمام موبائل نیٹ ورک بند کر دیے گئے تھے، غیر اعلانیہ بندش تھی، حکام کی جانب سے پولنگ کا عمل شروع ہونے سے کچھ دیر قبل یہ کیا گیا، لوگوں کو انتخابات سے متعلق اہم معلومات تک رسائی نہیں مل سکی، دوستوں فیملی سے رابطہ کرنے سے قاصر رہے، لیکن 5 کروڑ 90 لاکھ سے زیادہ شہریوں کی آواز دبانے کے لیے صرف یہی کافی نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے ٹیلی ویژن پر بیٹھے سیاسی پنڈتوں کی دھواں دار پیش گوئیوں اور انتخابات کے دن میڈیا پر نشر ہونے والے سروے بھی ہمیں یاد آ رہے ہیں، اور ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ جناب یہ قوم آج بغاوت کرنے جا رہی ہے، لیکن سب کچھ ان کے برخلاف ہوا، اور پھر عام پاکستانیوں نے ٹھپے اور بیلٹ پیپر کی مدد سے بغاوت برپا کر دی تھی۔ اور کوئی مبصر اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے نتائج انتہائی غیر متوقع تھے۔ یہ کریڈٹ ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے شاباشی ہے، یہ آپ کے لیے انعام ہے میرے پاکستانیوں اور اوورسیز پاکستانیوں، جن کے کہنے کے اوپر بھی کئی پاکستانیوں نے ووٹ ڈالا، اور پاکستان کے اندر وہ تمام قابل قدر، قابل فخر، بہادر پاکستانی تمام ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے کروڑوں کی تعداد میں نکل کر جنہوں نے عمران خان کے حق میں ووٹ ڈالا، یہ ان کے لیے تحریر ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ جناب آپ نے کیا کیا تھا، آپ نے انتہائی غیر متوقع نتائج دیے تھے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی دوڑ سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو جیل میں ڈالا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو حراست میں لیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان واپس لیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد حیثیت سے انتخابات لڑنے پر مجبور کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو انتخابی مہم تک بھی چلانے کی اجازت نہ دی گئی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں لانے کے لیے، اگر جو ہے وہ اقدار سے روکنے کے لیے یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا تھا، تو سب کچھ چیزیں واضح تھیں کہ انہوں نے یقینی بنایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی موقع نہ ملے، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف غیر متوقع طور پر عوامی ووٹوں کا سب سے بڑا حصہ اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی۔ یہ ڈان کا ایڈیٹوریل کہہ رہا ہے، اور ان نتائج نے 2 عناصر واضح کر دیے۔ اول تو یہ کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ بالآخر سیاسی منظرنامے کا حصہ بن چکے ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ عام ووٹرز نے اس وقت کی طاقت پر مبنی بیانیے کو بھاری اکثریت سے مسترد کر دیا ہے۔ اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 2024 کے انتخابات واقعہ ہی تاریخی تھے، اور 8 فروری 2024 کے بعد بہت کچھ غلط ہوا۔ پاکستانی ریاست کے ذمہ دار افراد نے، اسٹیبلشمنٹ نے ڈیفینیٹلی انہی کی جانب اشارہ ہے، ملک کے بدلتے حقائق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور اتنی ناانصافیاں ہوئیں کہ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ملک مسلسل تباہی کی راہ پر گامزن ہے، یہ ڈان کا ایڈیٹوریل کہہ رہا ہے، جو بات عمران خان قوم کو پہلے بتا چکے ہیں، اور آگے چل کر لکھتا ہے کہ ریاست کو کنٹرول کرنے والے کیا چاہتے ہیں؟
وہ اپنے عوام کے لیے کیا چاہتے ہیں، ان کے درمیان کشمکش کی وجہ سے پیدا ہونے والے اختلاف کو وہ قابو کرنے میں حکام کیوں ناکام ہے، جب تک یہ بنیادی تنازع حل نہیں کیا جاتا وہی بات کہ الیکشن مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف آنکھیں کھولے، بجائے اس بات کا مطالبہ کرے کہ نئے الیکشن کرائیں، پہلے یہ مطالبہ پرائمری ہونا چاہیے کہ جناب ہمارا مینڈیٹ پاکستانی عوام کا جو کہ ڈٹ کر انہوں نے دیا عمران خان کے حق میں، انہیں واپس کیا جائے۔ اور یہ ڈان کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ بنیادی تنازع حل نہیں کیا جاتا ملک میں امن قائم نہیں ہو پائے گا، اور یہ جو مٹھی بھر افراد جو ہے جو انا کی جنگ لڑ رہے ہیں عام پاکستانی عوام کے خلاف، اس کو ان کی بھلائی کے اوپر فوقیت دی جا رہی ہے۔ اس غیر ضروری جنگ کو ختم کیا جانا چاہیے۔ بہت عرصے سے یہ ظلم ہو رہا ہے پاکستانی عوام کے ساتھ، اور اب تبدیلی کی ضرورت ہے، یعنی عمران خان کے موقف کی بھرپور اور زبردست انداز کے اندر تائید کر دی ہے ڈان کے اس ایڈیٹوریل نے۔ اور اس موقع کے اوپر IMF مشن کی پاکستان کے اندر موجودگی واضح کر رہی ہے کہ جناب نہ صرف عدالتوں کے اندر تعیناتیوں کا جائزہ ہوگا، بلکہ اگلے سٹیپ میں عالمی ادارے پاکستان کے الیکشن کا انٹرنیشنل آڈٹ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔